وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے روس کے نائب وزیر ٹرانسپورٹ کی ملاقات۔ پاکستان میں استنبول اور روس کے درمیان باہمی رابطوں کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ روسی نائب وزیر کی عبدالعلیم خان کو روس میں ہونے والے عالمی فورم میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹک فورم سینٹ پیٹرز برگ میں 1 تا 3 اپریل تک ہوگا، جبکہ ماسکو سے اسلام آباد دونوں ممالک کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ کے آغاز پر مثبت بات چیت ہوئی۔ وفاقی وزیر مواصلات کی ٹرانسپورٹ کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے عملی اقدامات پر گفتگو کی گئی، جبکہ مال بردار پاکستانی ٹرالر ڈرائیورز کو درپیش ویزا اور دیگر مسائل کے حل کے لیے مثبت عزم کا اظہار کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان بینکنگ چینل میں اضافے اور درپیش مشکلات کے خاتمے پر بھی گفتگو کی گئی۔ پاکستان روس سے روڈ نیٹ ورک کے لیے باہمی اشتراک کا خواہاں ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات نے ایسا کہا۔ OIC کانفرنس میں خطے کے ممالک باہمی تجربات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان چین اور دیگر ممالک سے زمینی راہداریوں کی تشکیل میں دلچسپی رکھتا ہے، جبکہ سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کے ذریعے پاکستان اور روس منسلک ہو سکتے ہیں۔ پاکستان سے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں وسیع تعاون ہو سکتا ہے، روسی نائب وزیر ٹرانسپورٹ نے ایسا کہا۔ ملاقات میں روس اور پاکستان کے درمیان شاہراہوں کے ذریعے رابطوں کے فروغ پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ بنگلہ دیش کے تاریخ ساز انتخابات میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور اتحادیوں نے میدان مار لیا۔ 299 میں سے 212 نشستیں جیت کر 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے۔ جماعت اسلامی کے اتحاد کو 77 نشستوں پر کامیابی ملی۔ جماعت اسلامی کے اتحاد میں شامل نوجوانوں کی نمائندہ جماعت نیشنل سٹیزن پارٹی کو 5 نشستیں ملی ہیں، جبکہ مبینہ دھاندلی اور بد انتظامی کے الزامات پر الیکشن کمیشن نے 3 حلقوں کے نتائج روک دیے ہیں۔ جیت یقینی ہونے پر BNP کے سربراہ طارق رحمان نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ کہا جن کے ساتھ مل کر تحریک چلائی ان کے ساتھ ملک بھی چلائیں گے، جبکہ انہوں نے کارکنوں سے خصوصی دعاؤں اور ریلیوں یا جشن سے گریز کی اپیل بھی کی ہے، ساتھ ہی امن اور پہلی ترجیح قرار دیا ہے۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے عام انتخابات میں شکست تسلیم کر لی ہے۔ کارکنوں سے خطاب میں جماعت اسلامی کے امیر شفیق الرحمان نے کہا کہ ہم مخالفت برائے مخالفت نہیں کریں گے، تعمیری اور عوام کے مفاد میں سیاست کو ترجیح دیں گے، جبکہ سرکاری نتائج کا اعلان ہونے کے بعد اپنا حتمی موقف دیں گے۔ یقین رکھیں وہ موقف مثبت ہوگا، منفی نہیں ہوگا۔ نیشنل سٹیزن پارٹی کے کنوینر ناہید اسلام نے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت کا توانائی اور ماحول کے تحفظ کے لیے بڑا اقدام۔ وزیر اعظم کے پنکھا تبدیلی پروگرام کا اجرا کر دیا گیا۔ توانائی کے تحفظ سے متعلق اتھارٹی کے MD کا 10 کروڑ پنکھوں کو بجلی کی بچت والے پنکھوں سے تبدیل کرنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ صرف 90 روز میں پروگرام کا آغاز خوش آئند ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے ملک میں بجلی 20% سستی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ کا بے تحاشا استعمال کرنے والے پرانے پنکھوں کی جگہ توانائی کی بچت والے پنکھے گھر گھر لگیں گے۔ روشن پنکھا روشن پاکستان کے نام سے وزیر اعظم کے پنکھا تبدیلی پروگرام کا آغاز ہو گیا۔ چند برسوں میں 10 کروڑ پنکھوں کو توانائی مؤثر پنکھوں سے تبدیل کرنا ہے۔ 3 مہینے پہلے ہمیں یہ ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ جی اس کو لانچ کرنا ہے 90 دن میں، تو آج ہمارا 89 ڈیز ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے بجلی کی قیمتوں میں 20% کمی کا دعویٰ کرتے ہوئے مزید کمی کی بھی نوید سنا دی۔ پاکستان میں اوور آل 20% بجلی سستی ہوئی ہے پچھلے 18 سے 20 مہینے میں۔ ہمارے جو سب سے پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں ان کی تقریباً 35 سے 40% ابھی جو ہم نے کراس سبسڈی انڈسٹری کی ختم کر کے کچھ فکس چارجز بڑھائے بھی ہیں 200 یونٹ والوں کے اوپر 300 یونٹ کے اوپر، اس کے باوجود جو پروٹیکٹڈ کنزیومر ہیں ان کی پرائس کی ریڈکشن ہیز بین اوور 35%۔ اویس لغاری کا مزید کہنا تھا کہ توانائی کے شعبے میں مشکل اصلاحات سے سیاست متاثر ہوتی ہے۔ سولر ٹیرف کو آہستہ آہستہ معقول بنایا جائے گا، جبکہ نیٹ میٹرنگ کے معاملے پر نیپرا دوبارہ سماعت کرے گا۔ شکیل احمد، سما، اسلام آباد۔ ٹریفک پولیس کو چالان کے ساتھ گاڑیوں سے متعلق تمام ریکارڈ تک رسائی دے دی گئی ہے۔ ڈیجیٹل شواہد کا ریکارڈ 1 آپریشنل رکھنے والی ایپ بھی کر دی گئی ہے، جبکہ شہریوں کو قوانین کی خلاف ورزی کی تفصیل QR کوڈ کے ذریعے موصول ہوگی۔ لاہور سے جہانگیر خان کی رپورٹ دیکھیے۔ 70 لاکھ سے زائد گاڑیاں، صرف 2500 ٹریفک وارڈنز اور مسائل بے شمار، حل ڈیجیٹل نفاذ میں ڈھونڈ لیا گیا۔ لاہور کی سڑکوں پر چلتی گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ، ای چالان، ٹوکن ٹیکس، قوانین کی خلاف ورزی کا ڈیٹا
حتیٰ کہ ڈرائیور کا ریکارڈ بھی صرف ایک کلک پر سامنے آ جائے گا، کیونکہ ٹریفک پولیس نے ون ایپ کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ اس ایپ کی خصوصیات کیا ہیں آئیے جانتے ہیں۔ اور قصور میں آپریشنل کی گئی ون ایپ میں خلاف ورزی کے ڈیجیٹل شواہد بھی مستقل بنیادوں پر ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ ہیلمٹ پہنے، ہیلمٹ نہیں پہنا تو وہ چیزیں ہم اس کو ویڈیو ریکارڈ کر لیں گے۔ اگر وہ کسی جگہ پہ اصرار کرتا ہے کہ جی میرا چلان غلط کیا ہے آپ نے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم اس کو ویڈیو ریکارڈ ہم دکھائیں گے۔ مختلف سرکاری محکموں کے انٹیگریٹڈ سسٹم کے تحت ہر قسم کی خلاف ورزی کا ریکارڈ موقع پر دستیاب ہوگا۔ کسی گاڑی کو روکتے ہیں ٹریفک وائلیشن پہ اور اس کے بعد اس کا ڈیٹا انٹر کر کے آپ چالان کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ای چالان کی طرح ریموٹلی اگر ایک گاڑی آپ کے روکنے سے نہیں رکتی، آپ اس کی وائلیشن ریکارڈ کریں گے، بیک اینڈ پہ اس کی لائسنس پلیٹ سے سارا اس کا ڈیٹا فیچ کر کے جو ہے پروسیسنگ کر لی جائے گی۔ شہریوں نے بھی ایک کلک پر ریکارڈ سامنے لائے جانے کو آسان عمل قرار دیا ہے۔ ون ایپ کے آ جانے سے ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوئی ہے، ہمیں ایک ہی جگہ سے ڈیٹا ہمارا مل جائے گا اور ہمیں اپنی لائف کو چلانے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر اندراج مقدمہ کا استغاثہ بھی ون ایپ کے ذریعے دیا جائے گا۔ کیمرامین جواد یحییٰ کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا ہے کہ کرکٹ کو سیاست میں ملوث کرنا افسوسناک عمل ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے وزیر اعظم کے واشنگٹن میں غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں شرکت کی تصدیق بھی کر دی۔ اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ۔ کہا وزیر اعظم غزہ پیس آف بورڈ اجلاس میں شرکت کریں گے، وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ہمراہ ہوں گے۔ ترجمان نے صدر قازقستان کے دورے کے ثمرات بھی اجاگر کیے، یہ بھی واضح کر دیا کہ آئی سی سی میں پاکستان نے بھارت کے خلاف بنگلہ دیش اور کرکٹ کی دفاعی ڈھال کا کردار ادا کیا۔ پاکستان سندھ طاس معاہدے کی پاسداری یقینی بنانے کے عزم کی تجدید بھی کرتا ہے۔ India was invited by the Court of Arbitration to participate in the proceedings. Under the Indus Water Treaty, it was obliged to do so, and it chose not to appear. We wish to reiterate that we will never compromise on our existential water rights of our people. ترجمان دفتر خارجہ نے بھارت میں ہجوم کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل کے واقعات نظر انداز کرنا افسوسناک قرار دیا۔ بھارتی حکومت سے آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ، یہ بھی کہا اقوام متحدہ کی پابندیوں کی کمیٹی رپورٹ میں افغان پشت پناہی سے ٹی ٹی پی کی پاکستان میں کارروائیوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ It extensively supports Pakistan's narrative on TTP and Afghanistan. According to the report, TTP has accorded greater operational liberty and support the de facto authorities, consequently attacking the territory inside Pakistan. ترجمان نے کہا ہم نے بھارت کے ساتھ 90 گھنٹے کی جنگ میں امن کے لیے امریکہ کے کردار کو سراہا ہے۔ پاکستان عمان میں امریکہ ایران مذاکرات کا بھی خیر مقدم کرتا ہے۔ ظہیر علی خان، سما، اسلام آباد۔ الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرنے والے سب سے اہم ادارے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کی سربراہی اب امرین جان کریں گی۔ ان کے پروفیشنل کیریئر پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ میں۔ ایک سینئر بیوروکریٹ، پالیسی میکر اور ریاستی میڈیا کے اداروں کی سربراہ رہنے والی شخصیت اب ملک کے نشریاتی نظام کے نگران ادارے کی باغ دوڑ سنبھالیں گی۔ امرین جان ایک ریٹائرڈ گریڈ 22 کی سول سروس افسر ہیں، جن کا کیریئر بنیادی طور پر اطلاعات و نشریات کے شعبے سے جڑا رہا۔ امرین جان وفاقی سیکرٹری اطلاعات و نشریات کے عہدے پر فائز رہیں۔ یہ وہ منصب ہے جہاں سے حکومتی بیانیہ، میڈیا پالیسی اور سرکاری اطلاعاتی حکمت عملی تشکیل دی جاتی ہے۔ وہ پی ٹی وی کی سربراہ اور ریڈیو پاکستان کی ڈائریکٹر جنرل بھی رہیں، جہاں انہوں نے قومی نشریاتی اداروں کے انتظامی اور ادارہ جاتی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ امرین جان نے بطور پریس کاؤنسلر بنگلہ دیش میں بھی خدمات انجام دیں، جہاں انہوں نے پاکستان کے موقف اور سفارتی پیغام کو بین الاقوامی سطح پر مؤثر انداز میں پیش کیا۔ پارلیمانی کمیٹی نے انہیں متفقہ طور پر چیئرمین پیمرا کے لیے نامزد کیا۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد وہ تاریخ میں پہلی خاتون چیئرپرسن پیمرا تعینات ہو گئیں۔ امرین جان 1965 کی جنگ میں واقع محاذ کے ہیرو میجر عارف جان شہید کی صاحبزادی ہیں۔ انہوں نے این ڈی یو سے نیشنل سیکیورٹی اور اسٹریٹجک امور میں مہارت حاصل کی۔ مارکہ حق کے بعد امرین جان کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ عثمان خان، سما، اسلام آباد۔
हुकूमत का सनतों और निजी शोबे को गैर ज़रूरी हरासानी से बचाने का फैसला। गैर मुल्की सरमायाकारों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने और रेगुलेटरी मुदाखलत महदूद करने की तजावीज़ तैयार कर ली गई। वज़ारत सनत और पैदावार ने बैरून मुल्क से लीगल चैनल के जरिए आने वाली सरमायाकारी को मज़ीद चेकिंग से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ दे दी है। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे ज़हीर अली से। जी ज़हीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए, वजारत सनत पैदावार की जानिब से ये प्रपोजल तैयार किए गए हैं, जिसका मकसद ये है कि मुल्क में जो सनती तरक्की है और मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है उसको फ़रोग़ देना है और गैर मुल्की सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देना है। इस हवाले से SCCP एक्ट में तरमीम की जाएगी और जो मकामी सरमायाकार हैं या गैर मुल्की सरमायाकार हैं उनको हरासानी से बचाया जाएगा और किसी भी किस्म की जो अथॉरिटीज़ हैं, तहकीकाती इदारे, उनको जो एक्शन लेने से पहले SCCP से मंजूरी लेना लाजमी होगी। और इसके अलावा ऐसे फाइनेंशियल ऐसे इदारे जो ऐसे सरमायाकार जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या गैर मुल्की हैं, वो बैरून मुल्क से जो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो ग्रे लिस्ट पे नहीं है FATF की, लीगल चैनल से अगर रकम भेजते हैं तो उनको FMU की जो स्क्रूटनी है उससे इस्तिस्ना देने की तजवीज़ दी गई है। FBR, NAB और FIA को गैर कानूनी मुदाखलत से इसमें रोकने की तजवीज़ दी गई है ताकि गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बढ़े। मुल्क में अपने जो सरमायाकार हैं उनका जो एतमाद है उसको बहाल किया जाए और पाकिस्तान में FDI का फ्लो बढ़े और रेगुलेटरी अदारों के बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए।